میری پیاری اسلامی بہنوں، نیک حافظ قرآن لڑکی کی قبر پر روزانہ 5 مرد کیوں کھڑے ہوتے تھے؟ آخر وہ اس لڑکی کے ساتھ کیا کرتے تھے؟ پیاری بہنوں، یہ کہانی ایک لڑکی کی ہے جس کا نام فاطمہ تھا۔ پیاری بہنوں، فاطمہ ایک سادہ، دیندار اور نیک دل لڑکی تھی جو حافظ قرآن تھی۔ اس کا دل ہمیشہ قرآن کی محبت سے سرشار رہتا تھا۔ اس کی زندگی کا ہر ایک لمحہ اللہ کی یاد میں بسر ہوتا۔ اس کی زبان پر ہمیشہ تلاوت کا ورد رہتا اور اس کے چہرے پر ایسا سکون تھا جو ہر دیکھنے والے کو متاثر کرتا، اور اس کی زندگی ایک بہترین مثال تھی کہ دین اور دنیا کو کیسے ساتھ لے کر چلا جا سکتا ہے۔ پیاری بہنوں، لیکن فاطمہ کی زندگی کے یہ خوبصورت پہلو ایک کٹھن اور قربانیوں سے بھرپور سفر کا نتیجہ تھے جو اس کے بچپن سے ہی شروع ہوا۔ قسمت نے اس کی زندگی کو ایک حیرت انگیز اور المناک موڑ دیا۔ پیاری بہنوں، ذرا توجہ سے سننا کہ اس حافظ قرآن لڑکی کے ساتھ قبر میں کیا ہوا۔ اس کی قبر پر روزانہ 5 مرد کیوں آتے تھے؟ جب قبر کھودی گئی تو کیا ہوا؟ یہ عبرت ناک واقعہ ایک بار دل کے کانوں سے ضرور سنیں۔ پیاری بہنوں، فاطمہ ایک غریب مگر دیندار گھرانے میں پیدا ہوئی۔ اس کی پیدائش کے کچھ سال بعد ہی اس کے والد کا انتقال ہو گیا۔ وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ باپ کا سایہ سر سے اٹھتے ہی وہ لڑکی جو تھی وہ یتیم ہو گئی۔ اس فاطمہ کی، اس لڑکی کی زندگی بدل گئی۔ بچپن جو خوشیوں اور کھیل کود کا وقت ہوتا ہے، فاطمہ کے لیے قربانیوں اور مشکلات کا دور بن گیا۔ اس کے والد کی وفات کے بعد اس کی ماں نے زندگی کی تمام مشکلات کو سینے سے لگا لیا۔ کس وجہ سے؟ اپنی بیٹی کی وجہ سے۔ اور اس مشکلات کو اپنے سینے سے لگانے کے بعد اپنی بیٹی کی زندگی سنوارنے کی قسم کھا لی۔ ماں نے اپنا دکھ چھپا کر اپنی بیٹی کی تربیت پر توجہ دی۔ اس کے لیے لوگوں کے گھروں میں کام کیا، لوگوں کے گھروں میں برتن دھوتی، کپڑے سلائی کرتی اور لوگوں کے جھاڑو پوچھے کا کام کرتی تھی۔ پیاری بہنوں، مگر کبھی بھی فاطمہ کو احساس نہ ہونے دیا کہ وہ کس کرب سے گزر رہی ہے۔ راتوں کو جاگ کر سلائی مشین چلاتی اور دن بھر محنت کرتی، مگر جب بھی فاطمہ کو دیکھتی تو ایک سکون سا محسوس کرتی۔ ماں ہمیشہ کہتی، بیٹی، تیرے باپ کی آخری خواہش تھی کہ تجھے دین کی روشنی ملے۔ میں چاہتی ہوں کہ تو قرآن کو دل سے سمجھے اور اللہ کی رضا حاصل کرے۔ یہ الفاظ فاطمہ کے دل پر نقش ہو گئے۔ غربت کے باوجود اس کی ماں نے اسے قرآن سکھانے کے لیے ایک مقامی مسجد میں داخلہ دلوایا۔ وہ مسجد اس کے گھر سے کافی زیادہ دور تھی، اس لیے مسجد کا راستہ طویل اور مشکل تھا، لیکن فاطمہ نے کبھی شکایت نہ کی۔ وہ روزانہ ننگے پاؤں دھوپ اور سردی کی پرواہ کیے بغیر مسجد میں جاتی۔ مسجد کے مولوی صاحب بھی اس کی محنت اور شوق سے بہت زیادہ متاثر ہوتے تھے۔ وہ تمام طلبہ سے زیادہ ذہین تھی اور دل لگی سے پڑھتی تھی۔ فاطمہ کے لبوں پر ہمیشہ قرآن کے الفاظ ہوتے تھے۔ اس کی تلاوت ایسی میٹھی اور پرسوز ہوتی کہ سننے والے کے دل کو نرم کر دیتی۔ ایک دن فاطمہ نے اپنی ماں سے پوچھا، اماں، آپ میرے لیے اتنی محنت کیوں کرتی ہیں؟ خود کچھ کھاتی بھی نہیں اور میرے لیے سب کچھ لے آتی ہیں۔ ماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اس نے کہا، بیٹی، میں نے اپنی زندگی اللہ کی رضا کے لیے وقف کر دی ہے۔ تجھے قرآن پڑھاؤں گی، تجھے سکھاؤں گی، اور تجھے اس طرح قرآن پڑھتے دیکھ کر مجھے جو سکون ملتا ہے وہ دنیا کی کسی چیز میں نہیں، نہ کسی کھانے کی چیز میں ہے اور نہ ہی تو کسی پینے کی چیز میں۔ فاطمہ نے اپنی ماں کی بات دل سے لگائی اور قرآن کی تعلیم مکمل کرنے میں کوئی کسر باقی نہ چھوڑی۔ اس نے اپنی ماں کی محنت کا حق ادا کرنے کی ہر ممکن کوشش کی۔ وقت کے ساتھ اس نے قرآن کو حفظ کر لیا۔ ماں کے لیے سب سے خوبصورت لمحہ وہ تھا جب اس نے اپنی بیٹی کو قرآن کے آخری پارے کی تلاوت کرتے ہوئے دیکھا۔ وہ سجدے میں گر گئی اور کہا، یا اللہ، میرے دکھوں کو قبول فرما اور میری بیٹی کو دین و دنیا میں کامیاب کر دے۔
فاطمہ کا بچپن اس بات کی گواہی ہے کہ غربت اور مشکلات انسان کو توڑ نہیں سکتی اگر اس کے ساتھ محبت، قربانی اور اللہ کی رضا کی جستجو ہو تو کبھی بھی ہمیں یہ مشکلات توڑ نہیں سکتی۔ پیاری بہنوں، اب وہ لڑکی جوان ہو گئی۔ جب اس نے جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا تو ماں کو اس کی شادی کی فکر لاحق ہوئی۔ اس نے دور دراز سے رشتے تلاش کرنے شروع کر دیے کہ کوئی اچھا سا رشتہ مل جائے تاکہ میں اپنی بیٹی کے ہاتھ پیلے کر دوں۔ اب اس نے جیسے ہی رشتوں کو تلاش کرنا شروع کیا، چونکہ یہ کافی زیادہ مشہور تھی اپنی نیکوکاری کی وجہ سے، اس لیے اس لڑکی کے لیے دور دراز سے رشتے آنے لگے۔ اب اس کی ماں کو جو سب سے اچھا رشتہ لگا، ماں نے وہاں اپنی بیٹی کی بات پکی کر دی۔ بات پکی ہونے کے بعد جب اس لڑکی کی شادی ہو گئی تو شادی کے بعد اس لڑکی نے اپنے شوہر کے گھر کو جنت بنانے کی ہر ممکن کوشش کی۔ وہ یہی کوشش کرنے لگی کہ میرا گھر آباد ہو جائے۔ وہ شوہر سے محبت کرتی تھی، اس کی خدمت میں دن رات مشغول رہتی اور اپنے رب کی عبادت میں کبھی بھی غفلت نہ کرتی۔ اس نے اپنے گھر کو دین اور دنیا کا حسین امتزاج بنایا، لیکن زندگی ہمیشہ آسان نہیں ہوتی۔ شادی کے چند سال بعد فاطمہ ایک بیماری میں مبتلا ہو گئی۔ علاج کروایا گیا لیکن سب کچھ بے سود رہا۔ قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ فاطمہ نے صبر کے ساتھ اس بیماری کو جھیلا۔ فاطمہ کی زندگی میں ایک رات ایسی آئی جس کا سب کو انتظار تھا۔ ہوا کچھ یوں کہ وہ اپنے کمرے میں دیر تک قرآن کی تلاوت کر رہی تھی۔ اس کے شوہر نے اسے کھانے کے لیے بلایا، لیکن اس نے کہا، نہیں میاں جی، بس کچھ لمحے اور یہ سورت مکمل کر لوں۔ پیاری بہنوں، وہ رات اس کی زندگی کی آخری رات ثابت ہوئی۔ اس نے کھانا بھی نہیں کھایا، صبح تک وہ قرآن پڑھتی رہی۔ صبح جب شوہر کمرے میں داخل ہوا تو کیا دیکھا کہ فاطمہ سجدے کی حالت میں ہے، مگر ہمیشہ کے لیے اپنے رب کے حضور پیش ہو چکی تھی۔ فاطمہ کو بڑے ہی اعزاز کے ساتھ دفنایا گیا۔ اس نے گواہی دی کہ وہ ایک نیک، پرہیزگار اور عبادت گزار عورت تھی۔ فاطمہ کی موت کے بعد اس کے شوہر کو ہر رات ایک عجیب منظر دیکھنے کو ملتا۔ جب وہ قرآن پڑھنے کے لیے قبرستان میں جاتا تو فاطمہ کی قبر کے پاس 5 مرد کھڑے ہوتے تھے جو اسے دیکھتے ہی وہاں سے چلے جاتے۔ یہ منظر مسلسل دیکھ کر اس کا دل بے چین ہو گیا۔ اس کے دل میں ایک شک پیدا ہوا کہ یہ مرد کون ہے، یہ میری بیوی کی قبر پر کیوں آتے ہیں۔ ایک دن اس نے اپنی ماں سے اس کا ذکر کیا۔ ماں کی بات نے اس کے دل کو چیر کر رکھ دیا۔ ماں نے جو جملہ بولا، اس کا جو جواب دیا، اس سے اس کی بے چینی مزید بڑھ گئی۔ ماں کہنے لگی، بیٹا، وہ مرد تیری بیوی کے یار ہیں، استغفر اللہ، شاید ان کے ساتھ اس کا کوئی رشتہ رہا ہو اور اب وہ اس کی قبر پر آتے ہیں۔ پیاری بہنوں، یہ سن کر شوہر کے دل میں غصے اور نفرت کے شعلے بھڑک اٹھے۔ وہ رات بھر بے سکون رہا، فاطمہ کی محبت اور ماں کی باتوں کے درمیان جھولتا رہا اور فاطمہ کے کردار پر شک کرنے لگا۔ اسی رات جب وہ بے چینی کے عالم میں سو گیا تو خواب میں فاطمہ اسے نظر آئی۔ اس کا چہرہ نور سے چمک رہا تھا اور وہ کہہ رہی تھی، اے میرے شوہر، تمہارے دل میں میرے لیے شک پیدا ہوا، میری قبر کھولو اور خود حقیقت دیکھ لو۔ یہ خواب دیکھنے کے بعد شوہر نے مزید صبر نہ کیا۔ آدھی رات کو وہ قبرستان گیا۔ رات کے سناٹے میں ہر طرف اندھیرا چھایا ہوا تھا اور قبرستان کی خاموشی دل کو چیر رہی تھی۔ فاطمہ کا شوہر اپنی بیوی کی قبر کے پاس کھڑا تھا، ہاتھ میں بیلچہ تھا، دل میں خوف اور دماغ میں طرح طرح کے سوالات۔ کیا واقعی فاطمہ نے کچھ چھپایا تھا؟ وہ سوچ رہا تھا، کیا میں نے جس عورت سے محبت کی اس کا کوئی اور بھی چہرہ تھا؟ یہ سوالات اس کے دل کو چیر رہے تھے۔ بیلچہ چلتا گیا اور مٹی ہٹتی گئی۔ ہر بار مٹی ہٹاتے وقت وہ اپنے دل کو سنبھالنے کی کوشش کرتا، مگر اندر ہی اندر بہت زیادہ خوف تھا۔ خوف کا ایک طوفان بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ جب قبر کا تختہ سامنے آیا تو اس نے کانپتے ہاتھوں کے ساتھ وہ تختہ ہٹایا۔ یا اللہ، مجھے سچائی دکھا دے، اس نے اپنے دل میں یہی دعا کی۔ جیسے ہی اس نے قبر کھولی تو قبر کو کھولتے ہی ایک ٹھنڈی خوشبو نے اس کے حواس کو جھنجھوڑ دیا، لیکن اس کا دل اس وقت تھم گیا جب اس نے فاطمہ کو دیکھا۔
فاطمہ کی زندگی نیکی، عبادت اور قربانی سے گزری تھی، لیکن اس کے انجام نے ایسا موڑ لیا جو اس کے شوہر اور ہم سب کے لیے عبرت اور سبق بن گیا۔ پیاری بہنوں، فاطمہ قبر میں موجود تھی مگر اس کی شکل بدل چکی تھی۔ وہ حسین چہرہ جسے وہ یاد کیا کرتا تھا، وہ نورانی آنکھیں، سب کچھ غائب تھا۔ اس کے چہرے پر سوائے ہڈیوں کے کچھ بھی نہیں تھا۔ اس کے چہرے پر روشنی کی جگہ سیاہ دبے تھے۔ فاطمہ کا کفن جلا ہوا تھا۔ قبر کے اندر سخت گرمی تھی اور عذاب کے آثار واضح نظر آ رہے تھے اور اس کا جسم سخت اور پتھریلا لگ رہا تھا۔ شوہر کا دل یہ منظر دیکھ کر پھٹنے لگا۔ اس کا تو دل دہل گیا کہ آخر اتنا بڑا عذاب حافظ قرآن لڑکی میری بیوی کی قبر میں کیوں آیا۔ پیاری بہنوں، جیسے ہی اس نے یہ منظر دیکھا، قبر کے اندر اچانک ایک روشنی کا دائرہ ظاہر ہوا۔ 5 بلند قامت فرشتے وہاں نمودار ہوئے جن کے چہرے پر سختی اور جلال تھا۔ وہ ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر کہنے لگے، یہ وہ مرد ہے جو فاطمہ پر شک کرتا تھا، کیا اسے فاطمہ کی نیکیوں کا علم نہیں؟ شوہر کا دل کانپ اٹھا اور وہ گڑ گڑا کر کہنے لگا کہ مجھے معاف کر دو، میں نے فاطمہ کے کردار پر شک کیا۔ کیا آپ مجھے حقیقت بتا سکتے ہیں کہ یہ سب کیا ہے؟ ایک فرشتے نے آگے بڑھ کر کہا، فاطمہ اللہ کی نیک بندی تھی۔ اس نے اپنی ساری زندگی قرآن کی تلاوت اور اللہ کی محبت میں گزاری، لیکن اس کی زندگی میں کچھ خطائیں ایسی تھیں جن کے سبب اسے عذاب کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اور موت کے بعد تمہارے شک نے اس کے روحانی سکون کو متاثر کیا ہے۔ اس کے جسم کی حالت تمہارے شک کا نتیجہ ہے، لیکن اللہ اپنے بندوں کو معاف کرنے والا ہے۔ تم یہاں سے گھر جاؤ اور اپنے رب سے اس کی بخشش کے لیے دعا کرو۔ شوہر نے دل میں ندامت محسوس کی۔ وہ گھر آیا اور ہر رات تہجد میں اللہ سے دعا کرنے لگا۔ دن رات اس کی دعاؤں میں صرف یہی التجا ہوتی، یا اللہ میری بیوی کی خطاؤں کو معاف فرما اور اسے جنت کے انعامات سے نواز دے۔ مہینے گزر گئے۔ مہینے گزرنے کے بعد وہ کبھی بھی مایوس نہیں ہوا۔ اس کی دعاؤں میں عاجزی اور محبت کا رنگ مزید گہرا ہو گیا۔ ایک رات اس نے خواب میں دیکھا کہ فاطمہ ہے جو ہنس رہی ہے، مسکرا رہی ہے اور نورانی چہرے کے ساتھ کھڑی ہے۔ اس نے کہا، اے میرے شوہر، تمہاری دعائیں میرے لیے بخشش کا سبب بن گئی ہیں۔ اللہ نے میری خطائیں معاف کر دی ہیں اور مجھے جنت میں داخل کر دیا ہے۔ یہاں سے اٹھو اور جا کر میری قبر کھولو، دیکھو کہ اللہ کا فضل کیسے ظاہر ہوتا ہے۔ شوہر اگلے دن فوراً قبرستان پہنچا اور فاطمہ کی قبر کھودنا شروع کی۔ جیسے جیسے مٹی ہٹتی گئی، ایک خوشبو اور نورانی سی روشنی قبر سے بلند ہونے لگی۔ جب قبر مکمل کھلی تو اس نے دیکھا کہ فاطمہ کا جسم بالکل سلامت تھا اور وہ جنت کے پھل کھا رہی تھی۔ فاطمہ کے چہرے پر وہی سکون اور روشنی تھی جو اس کی زندگی میں ہوا کرتی تھی۔ شوہر حیرت اور خوشی کے ملے جلے جذبات کے ساتھ سجدے میں گر گیا۔ سجدہ کر کے اللہ کا شکر ادا کرنے لگا۔ اسی لمحے فرشتے دوبارہ ظاہر ہوئے اور کہا، اللہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے اور ان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ فاطمہ کو اس کی زندگی کی عبادت، قرآن کی محبت اور تمہاری دعاؤں کی بدولت جنت کا انعام ملا ہے۔ شوہر کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے۔ اس نے کہا، میں بے قصور ہوں، مجھے نہیں معلوم تھا کہ میری باتیں اس پر اتنا گہرا اثر ڈال سکتی ہیں۔ فرشتوں نے اپنی انگلی آسمان کی طرف اٹھائی اور کہنے لگے کہ فاطمہ کو اس کے رب نے بخش دیا ہے اور تمہارے دل کی سچائی کا امتحان لیا جا رہا تھا۔ دیکھو اللہ نے کیسا کرم کیا اور اس کی قبر کو جنت کا ایک باغ بنا دیا۔ پیاری بہنوں، اس واقعے نے اس کے دل میں بیوی کی محبت اور احترام کو کئی گنا بڑھا دیا۔ اس نے خود کو گنہگار سمجھا اور باقی زندگی اپنی بیوی کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش میں گزار دی۔ فاطمہ کی قبر ہمیشہ ایک خوشبو اور روشنی کا مرکز بنی رہی، جو یہ یاد دلاتی ہے کہ ایمان اور نیکی کبھی رائے گاں نہیں جاتے۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ محبت اور عبادت کرنے والے انسان کی قدر نہ صرف دنیا میں بلکہ آخرت میں ہمیشہ قائم رہتی ہے۔
یہ کہانی ایک سبق ہے کہ شک اور بدگمانی انسان کو گناہ کے قریب لے جا سکتی ہے اور نیکی کا صلہ ہمیشہ اللہ کے پاس محفوظ رہتا ہے۔ فاطمہ کی زندگی اور موت دونوں ایک نشان عبرت ہیں جو ہمیں اپنے ایمان اور محبت پر یقین رکھنے کی تعلیم دیتی ہیں۔ یہ کہانی اس بات کا ثبوت ہے کہ ایمان اور نیکی کبھی ضائع نہیں جاتے۔ اللہ اپنے بندوں کی قدر کرتا ہے اور ان کے درجات بلند کرتا ہے۔ فاطمہ کی زندگی اور موت دونوں ایک سبق ہیں کہ قرآن سے محبت کرنے والے کبھی مایوس نہیں ہوتے، نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ یہ واقعہ اس کے شوہر اور ہم سب کے لیے ایک سبق بن گیا کہ انسان خطا کا پتلا ہے، لیکن اللہ کی رحمت اس کے غضب پر غالب ہے۔ دعا، ندامت اور عبادت وہ راستے ہیں جو انسان کو اللہ کی طرف لے جاتے ہیں۔ فاطمہ کی قبر ایک نورانی مقام بن گئی جہاں سے خوشبو اور روشنی ہمیشہ بلند ہوتی رہی۔ یہ کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ نیکی کبھی رائیگاں نہیں جاتی، گناہوں سے معافی اور رحمت کے دروازے ہمیشہ کھلے ہیں، اور دعا میں وہ طاقت ہے جو عذاب کو رحمت میں بدل سکتی ہے۔ میری پیاری بہنوں، میں امید کرتی ہوں کہ یہ واقعہ آپ کی زندگی بدلنے کا ذریعہ بن جائے گا۔ اگر آپ اپنی زندگی میں اپنے چھوٹے چھوٹے گناہوں پر، اپنی غلطیوں پر ندامت کا اظہار کر کے اللہ سے معافی مانگ لیتی ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کی اس معافی کو کبھی رائیگاں نہیں جان۔ پیاری بہنوں، میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اچھی نصیحتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں میں برکتیں ڈالے، ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان برے اعمال سے بچنے کی اور ان سے پختہ توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔